بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع توحید کے اوپر ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا، یکتا جانا۔ شریعت کے اسلام میں دل اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنی ذات میں یکتا، صفات میں لاثانی اور افعال میں بے مثال ہے۔ توحید کی اہمیت۔ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، جو دیگر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ جب تک کسی مسلمان کا عقیدہ توحید خدا نخواستہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ باقی تمام عقائد میں بھی اسلام سے خارج تصور ہوگا، کیونکہ عقیدہ توحید ہی بنیاد کی پہلی شرط ہے۔ جب ہم دل سے، زبان سے اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ توحید سب سے پہلا اور بنیادی شرط ہے۔ مثال کے طور پر ہم اکثر سنتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہے۔ سب سے پہلا رکن جو ہے نا، عقیدہ توحید ہے۔ اس کلمے کا اقرار کرنا ہے دل و زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ پڑھتے ہی ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے داخل ہونے کے بعد باقی اسلام کے تمام عقائد جو شریعت ہے، جو اسلام نافذ، ہم پہ سب پہ فرض ہو گئے۔ تو اس لیے اسلام میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، جو کہ دیگر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بنیاد کہا گیا ہے۔ اور پیارے بچوں، توحید کی ضد شرک ہے، یعنی شرک کے معنی ہے حصہ داری۔ ہمارا مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں تن تنہا ہے۔ اس کائنات کے پوری نظام کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تن تنہا چلا رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیات سورہ حشر کا جو ہے ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور ہر چیز حاضر ناظر کو جاننے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہ سورہ حشر آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ آیت نمبر 40، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یعنی یہ کائنات کا جتنا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے اور جس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ سب اللہ پاک کے دائرہ اختیار میں، یہ سب اللہ پاک کے حکم کی تابع ہے۔ نہ سورج جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دائرے سے 1 منٹ باہر پہلے آ سکتا ہے، نہ وہ 1 منٹ پہلے غروب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نہ جو ہے نا دن وہ رات سے پہلے آ سکتے، نہ رات دن سے پہلے۔ سب تمام افعال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے وقت پر تمام ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے، اس کے چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، اور یہ پوری کائنات، اس کی چلانے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورج کا وقت پہ طلوع ہونا، وقت پہ غروب ہونا، اسی طرح چاند ستاروں کا نکلنا، اسی طرح یہ جو ہے نا پھل فروٹ اور جو ہے نا دنیا کی ساری جو چیزیں جو قدرتی ہیں، یہ اللہ پاک کی امر سے آتی ہیں، امر سے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ حدیث شریف کا مفہوم اس حوالے سے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر جو ہے نا اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے نا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مسلمان کا پکا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اور شریعت اسلام اس زبان سے دل میں بٹھانا، اس زبان سے اقرار کرنا اور دل میں بٹھانا، یہ عقیدہ توحید ہے کہ ہر جو ہے نا بری اور اچھی تقدیر کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میرا بیٹا، آج کا ہمارا چیپٹر جو ہے نا وہ توحید کے اوپر ہے۔ تو توحید آپ سارے بچے اس کی پریکٹس کریں اور اس کو دہرائیں۔ ٹھیک ہے؟ گھر میں آپ دہراتے ہیں، آپس میں طلباء ایک دوسرے سے شیئر کریں کہ توحید کے معنی کیا ہیں،
توحید کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور ایک نو مسلم یا غیر مسلم جب وہ دار اسلام میں داخل آئے گا تو سب سے پہلے بنیادی اس کا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کا بنیادی کام جو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اور اس بات کا دل و زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، اور بالکل اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، سورج ہے، چاند ستارے، اچھی تقدیر، بیماری، خوشی، غم، یہ سب اللہ پاک کے حکم سے آتے ہیں۔ اس بات کا دل و زبان سے اقرار کرنا یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور توحید کی ضد شرک ہے، یعنی شرک کے معنی کیا ہے؟ حصہ داری۔ بات سمجھ آ رہا بیٹا؟ حصہ داری اصطلاحی معنی جو ہے نا کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اس کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے نا ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے نا گناہوں کو معاف فرمائے گی ماں سوائے شرک کو۔ اس لیے جو ہے ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ جو ہے نا وہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو ہمارا چیپٹر تھا وہ آپ کو بہت اچھی طرح جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نا آپ اس کی لیسن میں جو موجود آبجیکٹیوز ہیں آپ اس کو اگر غور سے پڑھیں تو آپ کو بآسانی سمجھ آ سکتا ہے۔ یعنی اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آ گئی؟ وہاں پر لکھا ہے رسالت پہ آپشن ہے، نماز ہے، آخرت ہے، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی کہ بنیادی عقائد ہے، جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، توحید ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور دوسرا ہے لفظ توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی وہاں پہ آپشن ہے جاننا، ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اکٹھا ماننا۔ تو جو جیم ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک ماننا، یکتا جاننا۔ جیسے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ساجہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ اخلاص ہم نماز میں پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نا توحید کی سب سے بڑی اچھی مثال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، توحید کی ضد پوائنٹ 3 پہ جو آبجیکٹیو ہے توحید کی ضد ہے کیا ہے؟ وہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں، آپ اپنی کتابوں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ الف پہ شرک، بے پہ گناہ، جیم نفاق، دال پہ کفر۔ تو توحید کی ضد کیا ہے؟ شریک۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ اس کو کاٹتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی جو ہے نا توحید پہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے معنی ہے وہ جو ہے نا اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کے معنی حصہ داری، اسلامی معنی میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اس میں توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ الف جزء پہلے نبی علیہ السلام نے، بے آخر نبی علیہ السلام نے، جیم چند انبیاء کرام نے، دال تمام انبیاء کرام نے۔ تو اس کا جواب ہے تمام انبیاء کرام نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی تک تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے سب نے جو ہے نا اسی عقیدہ توحید کی تعلیم دی کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو، ہر اچھی بری تقدیر کے مالک اللہ پاک ہے، نفع نقصان اللہ پاک میں ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہر بری چیز اچھی چیز اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ جو بھی اس پہ جو ہے نا یقین رکھے گا اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو جتنے بھی انبیاء کرام نے تمام میں توحید کی تعلیم دی، کیونکہ پہلے دور میں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، مختلف جو ہے نا وہ شرک بدعات میں جو ہے نا وہ ملوث تھے۔ تو تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام نے بھی یہی تعلیم دی، عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ تو تمام انبیاء کرام اس کا جواب ہوگا۔ عقیدہ توحید کا واضح ذکر آیا ہے۔ الف ہے سورہ کوثر، بے ہے سورہ اخلاص، اور جیم ہے سورہ 3، اور دال ہے سورہ فلق۔ تو ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم پڑھا۔ پہلی آیت کا پڑھو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ساجہ نہیں، شریک نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کا عقیدہ توحید کا واضح ذکر کس میں آیا ہے؟ سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ اس طرح میرے بیٹا جو آپشن سوال نمبر 2 پہ خالی جگہ دیے ہیں، اس کو بھی آپ اپنی پریکٹس سے اسی طرح کریں۔ ٹھیک ہے میرے بیٹا، سب کو بات سمجھ آئی؟ امید ہے آج کا چیپٹر آپ جو ہے نا آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے۔ والسلام۔